للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، محبان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ہر سال کی طرح تقریباً، اب میری زندگی میں اگر میں اپنی زندگی کا حساب لگایا تو 50-55 سال سے، اور اس کے بعد جب یہاں پر ہمارا مرکز اہل سنت جماعت پہلا مرکز قائم ہوا، یہاں جب تفسیر کا پروگرام شروع ہوا اور اس کو الحمدللہ 38 سال مکمل ہو چکے، ابھی 39واں سال چل رہا ہے، تو الحمدللہ اس حساب سے دیکھا گیا پہلے مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گنج کے آج کے اس جلسے کو دیکھا گیا تو یہ 39واں جلسہ ہے، جو حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ محسن دکن مصلح قوم استاذ الاساتذہ استاذ المفسرین استاذ المحدثین استاذ المشائقین استاذ السلاطین، حقیقت آگاہ شریعت پناہ حضرت سیدنا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت رضوان کو خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کا یہ ہمارا 39واں جلسہ ہے۔ وقت کی تنگی تفصیل کی اجازت نہیں دے رہی ہے، اس لیے نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تعلیمات
شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ مجھے سعادت حاصل ہے کہ شہر میں ہم حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کی مبارک ہستی کے تعارف، ہم کیا تعارف کرا سکتے، ان کے تعارف سے ہمارا تعارف ہے، اور آپ کے علمی اور روحانی کارنامے اور عقائد اہل سنت جماعت کی طرف سنیوں کو متوجہ کرنے کی اہم ترین صحیح بلیغ آپ نے جو فرمائی ہے، اس کے متعلق ہم کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 8 روزہ جلسے ہائے تعلیمات بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ منعقد کرتے تھے، تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جس عقیدے پہ کاربند ہے وہ عقیدہ اتنا صحیح ہے کہ اس عقیدے کے پابند لوگ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، جس کی طرف حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی، جن کی کنیت ابو البرکات ہے، اور ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حیدرآباد دکن میں عظیم دینی درسگاہ اسلامی یونیورسٹی جامع نظامیہ کو قیام کیا۔ وہ ان کا حضرت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آج جو لاکھوں علماء، حافظ، مفتی، دین سے وابستہ اشخاص نظر آ رہے ہیں، یہ حضور شیخ الاسلام حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا اور آپ کی برکتوں کا نتیجہ ہے، صدقہ ہے آپ کا۔ یہ جامع نظامیہ جو شبلی گنج میں ہے، اس کے فاؤنڈر و بانی حضور حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مانے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے کئی پروگراموں میں اس بات کی تفصیل سے آپ کو آگاہی دے چکا ہوں، لیکن آج تعلیمات بانی جامع نظامیہ کے اہم گوشے، کیونکہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم غیظ المنافقین والکافرین زینت ممبر و محراب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور اگر آپ اولیاء اللہ کی علماء حق کی باتیں سنتے ہیں اور یا ان کے تذکرے پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا جتنے فارق النسل ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے جتنے اولیاء اللہ، جتنے بزرگ، جتنے علماء گزرے ہیں، انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن، اپنا قلم، اپنی جان قربان کر دیے۔ انہی شخصیات عظیم میں حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہے، اور آپ اس میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ حضرت کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے، حدیث دانی، فقہ پہ دسترس، تصوف پہ کمال اور عشق مصطفیٰ کا پیغام دینا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ یہ چند باتیں آپ کی مبارک شخصیت کے بارے میں عرض کرنے کے بعد
ان غلط فہمیوں سے پردہ اٹھاؤں گا کہ حضرت بانی جامع نظامیہ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. حضرت بانی جامع نظامیہ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، غوث و خواجہ کے عقیدے پہ تھے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل مانتے تھے. امام حسین کو حق پر سمجھتے تھے، مولا علی کو حق پر سمجھتے تھے، غوث اعظم کے مرید تھے ان کے سلسلے میں، اور چشتیہ سلسلے میں حضرت مخدوم صابر کلیری کے سلسلے میں مرید تھے. آپ قادری بھی تھے، نقشبندی بھی تھے، سہروردی بھی تھے، چشتی بھی تھے، صابری بھی تھے. اتنے سلاسل آپ کے پاس تھے، اور اتنے بڑے جید عالم تھے کہ اس دور کے ان کے معاصرین میں ان کی شخصیت کا، ان کی علم کا قد اونچا نظر آتا ہے. تو اب ان کے ہر ایک پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن یہ مختصر وقت میں ہم تمام چیزوں کا احاطہ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ شخصیت اتنی اعلیٰ ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچہ فرمایا. حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حیدرآباد میں پیدا ہوئے، بانی جامع نظامیہ کے علاقے میں، شہر میں پیدا ہوئے، جس کو سرکار نے حکم دے کر حیدرآباد بھیجا. انہوں نے یہاں جامع نظامیہ بھی قائم فرمایا، اور جامع نظامیہ کن خطوط پر چلنا ہے وہ بھی اظہار فرما دیا. اس کی دلیل یہ مطلع انوار ہے. آپ کے خلیفہ، آپ کے مرید، آپ کے شاگرد حضرت علامہ الحاج مولانا مفتی محمد رک الدین رحمۃ اللہ علیہ، سابق ناظم و مفتی جامع نظامیہ نے آپ کی حیات طیبہ کو قلم بند کیا ہے. تو حضرت نے اس میں جو جامع نظامیہ کے مقصد کو بیان کیا کہ جامع نظامیہ کیوں قائم کیا اور جامع نظامیہ کو کن خطوط پہ چلانا چاہیے، حضرت نے جو بیان کیا ہے، میں آپ کو وہ بات سنا دیتا ہوں کیونکہ ان کے خلیفہ نے لکھی ہے. ان کی صحبت میں رہنے والے بزرگ اور بہت بڑے مفتی، جامع نظامیہ کے پہلے مفتی ہیں حضرت مفتی رکن الدین صاحب قبلہ. انہوں نے یہ لکھا ہے اور تحریر فرمایا ہے، آپ سن لیجئے. آپ ہم کو مت بولیے کہ ہم یہ کیوں بولتے پھر رہے ہیں. یہ ایتھینٹک بات جو حضرت اپنے پردہ فرمانے سے پہلے علماء اور مشائقین کی ایک میٹنگ طلب کی، اور اس میں جامع نظامیہ کو کس طریقے پر، کن خطوط پر چلانا چاہیے اس کا تذکرہ فرما کر لوگوں کو بتا دیا کہ جامع نظامیہ کے قائم کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہاں سے اہل سنت الجماعت کے عقائد کا پرچار ہو، اور یہاں سے ہم اہل سنت الجماعت کے عقائد کو پھیلائیں. اور آپ نے جو اپنی پردہ فرمانے کے سے پہلے اس بات کا ذکر جو مشائخین اور علماء کے سامنے کیا ہے، میں آپ اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، تو آپ کو بھی اطمینان ہو جائے گا کہ حضرت بانی جامع نظامیہ نے کس قدر درد اور کرب کا اظہار کیا ہے اہل سنت جماعت کے ساتھ، اور جامع نظامیہ کو قائم کرنے میں حضرت نے جو صحیح بلیغ فرمائی ہے اور آنے والی نسل کو جو تاکید بلکہ حکم دیا ہے. ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں
کہ بھائی آپ حضرت بانی جامع نظامیہ کے مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاریں اور جامع نظامیہ کو بھی اسی مقصد کے تحت چلائیں. یہ بات آپ کو مل جائے گی. میں یہاں ترک رکھا اور حضرت کے مقصد کو آپ اگر سمجھ جائیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ آلہ وصحبہ بارک. ہاں اس کا ہے مطلع انوار کا صفحہ ہے 72. حضرت نے اس مدرسے کے قائم رکھنے کے بارے میں فرمایا ہے مدرسے کا انتظام اور تعلیم. یہ دیکھ لیجئے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. ہاں یہ مطلع انوار ہے. یہ آپ کے خلیفہ, شاگرد, مرید, آپ کی خربتوں میں رہنے والے پہلے مفتی جامع نظامیہ, حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. اب غور سے سنیے. مدرسے کے انتظام اور تعلیم کے لیے جو اساتذہ مامور ہوں وہ سب کے سب اہل سنت و جماعت سے ہوں اور میرے ہم مشرب ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. یعنی تمام جتنے لوگ مدرسے میں کام کر رہے ہیں, چپراسی سے لے کر امیر جامعہ تک, اور ایک معمولی کلاس کے مدرس سے لے کے, صغیر کے مدرس سے لے کر شیخ الجامعہ تک, جتنے ہیں سب کے سب اہل سنت الجماعت ہو. کوئی ایسا ویسا نہ ہو, اور میرے ہم مشرب ہوں تو اور بہتر ہے. ہم مشرب کے معنی کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا مرید ہو, قادری ہو, نقشبندی ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, یعنی کوئی نہ کوئی اس کے کسی کے دامن سے وابستہ ہو, غوث و خواجہ کا چاہنے والا ہو. اب آئیے, یہ جب ہم منائے تھے 12 سالہ جشن ہمارا, اس وقت یہ 24 دسمبر 95 میں ہم نے 12 سالہ جشن منایا تھا اس کا, اب بھی مناتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ بڑے بڑے علماء تھے, یہاں نامہ ہے. تو میں اس وقت جو ہے یہ ہینڈبل جو ہے اس کے پیچھے حضرت شیخ الاسلام کے ارشادات مبارک کو تحریر کیا تھا. اب آپ سن لیتے جائیے کتابوں کے نام کے ساتھ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کی تعلیمات کیا ہیں, درد کیا ہے, کرب کیا ہے, کتنے کٹر سنی ہیں. ہم یہی بات بول رہے ہیں, آپ کٹر سنی رہو. حقیقت الفقہ حضرت کی کتاب ہے جو اہل حدیثوں کے خلاف لکھی گئی ہے, غیر مخلدین کے خلاف. اگر انہوں ان سے بھی ملو, ان سے ملو تو کتابی کہیں بھی لکھتے تھے. کسی کو برا نہیں بولنا تو کتاب پہ بھی لکھتے تھے. آپ حقیقت الفقہ پڑھیے, میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا. اس میں حضرت فرماتے ہیں, اس سے اول صفحہ نمبر 24 کے صفحہ 44 ہے, 44. اسلام میں قدیم سے جو مذہب قرن بعد قرن چلا رہا ہے, زمانے بعد زمانہ, زمانے بعد زمانہ, وہ مذہب اہل سنت جماعت ہے. اور سوا جتنے مذہب ہیں, یعنی اہل سنت کے سوا جتنے مذہب ہیں, سب حادث ہے, سب نئے ہیں, سب بدعت ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب اس کے بعد ہم بول رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں بولنا, ان کو کچھ نہیں بولنا. تو ہم بانی جامعہ کی سنا, آپ کی سنا, بولیے آپ آگے سنیے کیونکہ وقت نہیں ہے. اب یہ افادت الافہام صفحہ نمبر 3. افادت الافہام حضرت نے لکھی ہے, یہ مرزا قادیانی کافر کاذب کے خلاف.
اور اس کو نتھاڑا اس کی کتابوں سے، اس کو نیچا دکھایا. حفاظ اسلام لکھ کر ختم نبوت کی پر جو ہے آپ نے وہ رسالہ تحریر کیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد ہر آدمی سنی ہو جاتا ہے اور قادیانی کو کافر جھوٹا سمجھ پہ مجبور ہو جاتا ہے. ختم نبوت کا کام کیا ہے حضرت شیخ الاسلام نے. خالی بیٹھے نہیں رہے. حفاظ اسلام کے صفحے 3 پہ لکھا ہے سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی مذہب ناجی نجات والا اور مصداق اس 73 والی حدیث کا نہیں ہو سکتا. 73 والی حدیث سمجھ گئے نا آپ، جس میں سرکار بولے ایک ہی جماعت حق پر ہے، ناجی ہے، جنتی ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں اہل سنت جماعت ہے. وہ کون؟ ہم لوگ فاتحہ دینے والے، درگاہ کو جانے والے، یا غوث بولنے والے، یا خواجہ بولنے والے. اس طرح اشارہ ہے. اب یہ کوٹیشن سنیے حضرت کا. یہ ہے مقا اسلام حصے 4 صفحے 2-3 پر. توجہ سے سنیے آپ کی توجہ ہے. یہ بانی جامع نظامیہ لکھ رہے ہیں. یہ حیدرآباد کا بانی جامع نظامیہ، اس کے فاؤنڈر، اس کے بانی محسن دکن، سلاطین کے استاد، مشائخین کے استاد، علماء کے استاد. علم بھی اتنے اعلیٰ، روحانیت بھی اتنی اعلیٰ، بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ عموماً اہل اسلام باشندگان ہند و دکن، یہ علاقے کو دکن کہتے تھے، وہ شمال کو ہند کہتے تھے پہلے، تو ہند و دکن وہ تو پورا علاقہ. عموماً اہل اسلام باشندگان ہند و دکن اہل سنت جماعت تھے. اللہ کیا کر دیا دیکھو آپ، سب سے مل کے رہنا. ہمارے حضرت نہیں بولتے تھے. اور اسی 40-50 سال کے عرصے میں کتنے مذاہب باطلہ بن گئے. درد دیکھو حضرت کا. اگر میں اس پہ تحقیق کروں تو 2 گھنٹے دینا آپ میرے کو، مگر آپ سن لیتے جائیے، وقت نہیں ہے. ان میں جتنے فرقے مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں سب اہل سنت جماعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. حضرت کا درد دیکھیے، جتنے تو سب سنی تھے لیکن باطل فرقے بن گئے تو یہ جو ہے ہمارے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. وہ سنی تھے، اس لیے بول رہے ہیں ہم یہ سنا کے آپ گھر واپس سے آ جاؤ. یہ لوگ دور کرتے گئے، حضرت تو لانے کی کوشش کرے، اور ہمارے بولے نہیں، یہ سلام میں کیا جھگڑا ہے، فاتحہ میں کیا جھگڑا ہے، تو ادھر بھی جاؤ ادھر بھی آؤ. حضرت بولے یہ ہم میں سے نکلے سے لوگ ہیں. یہ سمجھ رہے آپ بات؟ کیونکہ ان میں نہ ہندو شریک ہوئے، نہ یہود و نصارہ، نہ شیعہ، دوسرے کوئی نہیں گئے. سب گئے کون؟ سنی گئے. اس سے ظاہر ہے کہ جس قدر ان مذاہب باطلہ کی مردم شماری کی جائے وہی تعداد ان اشخاص کی ہے جو ہمارے مذہب سے خارج ہو گئے ہیں، ہم سے نکل کے بنے. اور روز بروز ان کی تعداد بڑھتی اور سنیوں کی تعداد گھٹتی جاتی ہے. اگر ہماری کثیر التعداد قوم متوجہ ہو تو کیا ممکن تھا کہ چھوٹے چھوٹے یہ فرقے بنے اور ہمارے عزیز و اقارب ہم سے چھین سکے. حضرت نے توجہ دلائی اور انہوں یہ بولے کہ اس سے کیا ہوتا، اس سے کیا ہوتا. سمجھ گئے آپ حضرت کا درد؟ حضرت کتنے کٹر سنی تھے، کیسی توجہ دلا رہے ہیں. میں سنی رہو، باطل فرقوں میں جا کے کیوں مل رہے اور بعد جا کے ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں. یہ اور اہم بات، کسی کو برا نہیں بولنا، ان سے مل کے رہنا، جل کے رہنا، سب کے ساتھ ملنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا. تو حضرت لکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ حقیقت الفقہ حصے اول صفحہ نمبر 38 عالموں کی بات سنو، روز صوفیوں کی بات سنو، اولیاء کی بات سنو. کیا یہ آج کل کے لوگوں کی لفافہ لے کے
بیان کرنے والوں کی کیا بیان سنیں؟ دیکھو کتنے بڑے عالم، بڑے بڑے لوگ ان کی شاگردی پہ فخر کرتے ہیں آج بھی۔ حضرت فرما رہے ہیں غیر مذہب والوں کی مصابحت، یعنی ان سے ملنا، دوستی کرنا اور مکالمت، ان سے بات چیت کرنا، ادیان باطلہ کی کتابوں کے مطالعے سے اعتقاد پر برا اثر پڑتا ہے، گو آدمی دیندار ہو، فاضل ہو۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ ان کا اپنا انداز ہے۔ یعنی ہماری بات یہ ہے کہ یہ غیر مذہب والے غیر سنی، وہابی، نجدی، رافضی، مہدوی، ان سے نہ دوستی رکھنا، نہ ان سے بات چیت کرنا، نہ ان کی کتابیں پڑھنا۔ اگر آدمی دیندار بھی ہے، نمازی، پرہیزگار بھی ہے اور عالم بھی ہے تو بھٹک جا سکتا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے، ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ اگر حضرت کی بات سنتے تو یہ کہیں کو ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت حفاظ الافہام حصے اول صفحے 2 پہ لکھ رہے ہیں، وہ جماعت کثیرہ جو ابتدائی اسلام سے قائم ہوئی تھی، انہی اعتقاد پر قائم رہی، ان کا وراثتاً آبا و اجداد سے پہنچے تھے جو عقائد، انہوں نے عقل کو نقل کے تابع کر کے قرآن و حدیث کو اپنا مقتدا بنا رکھا اور تمام اعتقاد میں قدم با قدم صحابہ کی پیروی کرتے رہے۔ یہ جماعت وہی ہے جو اہل سنت جماعت کے نام سے اب تک مشہور ہے۔ سمجھ گئے آپ حضرت کے درد کو، کرب کو؟ ہم یہ تعلیمات بانی جامعہ کا جلسہ اسی لیے تو رکھ رہے ہیں کہ بھائی اہل سنت جماعت سے آپ جڑے رہیے۔ یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شیخ الاسلام عارف باللہ محسن دکن امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ کے ارشادات گرامی ہیں۔ اس لیے ہم کلین مرکزی مجلس اہل سنت اس پر توجہ دلاتی ہے۔ اب یہاں بول رہے ہیں کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، یہ انوار احمدی ہے۔ حضرت نے مدینہ طیبہ میں سرکار کے روضہ مبارکہ کے سامنے بیٹھ کر تحریر فرمائی ہے، اور اس میں کن کو جواب دیا ہے آپ سنیے، کیونکہ وقت نہیں ہے تو ایک ہی بات سمجھاؤں گا جو عموماً پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کو نہیں بولے، ان کو نہیں بولے۔ دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس، اور انہوں نے ختم نبوت پر ضرب کاری کی۔ جلدی میں بتا دیتا ہوں کہ جب دیوبند کے بانی اب یہ دیوبندیوں کو کچھ بولے تو وہ لوگوں کو بہت برا معلوم ہوتا۔ دیوبندیوں کے بانی نے لکھا کہ سرکار کے بعد بھی نبوت جاری رہ سکتی ہے، سرکار کو خاتم نبیین کہنا یہ عوام کا ہے۔ تو انہوں نے سرکار کی ختم نبوت پہ ضرب کاری کی۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں، اب یہ مولانا مفتی عبدالحمید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الجامع نظامیہ گزرے ہیں، مفتی عبدالحمید صاحب قبلہ بہت بڑے عالم تھے، آج جتنے بھی ہیں ان کے شاگردوں کے شاگردہ ہیں اب بیٹھے ہوئے۔ مفتی عبدالحمید صاحب نے اس کتاب کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت نے انوار احمدی میں ختم نبوت کا جو عنوان بانا وہ کس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جس انداز سے، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، جس انداز سے اس نے اپنا علمی اور اپنے فلسفیانہ انداز سے قلم اٹھایا، حضرت شیخ الاسلام نے اس سے بڑھ کر اس انداز سے قلم اٹھایا اور کہا کہ سرکار خاتم النبیین ہے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کیا، یہ احسان ہے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں تحذیر الناس سے سن لیجئے، مفتی عبدالحمید صاحب خود لکھ رہے ہیں اس حاشیے پہ، یہ کتاب نہیں ملے گی آپ کو، یہ ہٹا دیا گیا ہے یہاں سے، یہ نہیں ملے گا۔ تو یہ حاشیے میں لکھے ہیں تحذیر الناس میں خاتم نبیین کے مسئلے پر مولانا نے ایک فلسفیانہ بحث تحریر فرمائی ہے، مولانا کون؟ قاسم نان، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم نبیین ہونا فضیلت کی بات نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟
میں پڑھ لے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے، کیونکہ کسی کا مقدم زمانہ یا متأخر زمانے میں پایا جانا فضیلت سے تعلق نہیں رکھتا، اور بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی فضیلت پر اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ خاتم نبی ہونے میں امکان ذاتی کی نفی نہیں، یعنی آپ کے بعد کسی نبی کا ہونا ممکن ہے، یہ تہذیب الناس میں لکھا ہوا تھا۔ تو اس کا جواب حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے اس میں دیا ہے، اتنے صفحے ہے۔ تو میں عبدالحمید صاحب کی اتنی بات آپ کو سنا دے رہا ہوں، باقی تو حضرت نے جو جواب دیا ہے میں وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ محمد عبدالحمید شیخ الجامع نظامیہ، ان کا حاشیہ۔ اب حضرت نے پورا جواب دیتے ہوئے، پڑھنے کی بحث ہے، جواب دیتے ہوئے آخر میں جو ان کو ہاتھ پہ لیا ہے دیوبندیوں کو، نہیں ہمارے حضرت کسی کو نہیں، دیوبند کو رقم بیچتے تھے ہماری حضرت، تو دیوبند کے عقیدے کے خیال نہیں تھے حضرت، وہ حکومت بیچتی تھی، حضرت نہیں بیچتے تھے، سمجھے؟ اب سنو جواب دیے ہیں اس دیوبند کے بانی کو، جامع نظامیہ کے بانی، پوری بحث کی ہے، پوری لمبی بحث ہے، آپ پڑھ لینا انوار احمدی لے کے۔ حضرت فرماتے ہیں بھلا جس طرح حق تعالیٰ کے نزدیک صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ویسا ہی اگر آپ کے نزدیک بھی رہتے تو اس میں کیا نقصان تھا؟ کیا اس میں بھی کوئی شرک و بدعت رکھی تھی؟ انہوں بولتے نا ہر چیز میں دیوبند ہے، یہ بدعت یہ شرک، تو حضرت کیسا تان مارے؟ پڑھنا میاں عالم کی تحریر پڑھنا کمال۔ آپ لوگوں کو نہیں سمجھا آ گیا، آپ سمجھ نہیں، وہ سب سے مل کے جل کے رہنا ہے۔ جو شاخسانے نکالے گئے، یہ تو بتائیے کہ ہمارے حضرت نے آپ کے حق میں ایسی کون سی بدسلوکی کی تھی جو اس کا بدلہ ایسے طور پہ کیا جا رہا ہے؟ یعنی آپ کیوں گستاخی کر رہے ہیں ہمارے سرکار کی؟ سرکار نے آپ کو کیا تکلیف دی؟ فضیلت خاصے کا مسلم ہونا مطلقاً ناگوار ہے، یعنی سرکار ہی خاتم النبیین ہے، آپ کو ناگوار ہے؟ اب انہوں مسلمان ہے، بولو نا بھائی، پھر میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اگر اعلیٰ حضرت نے ان کے کفریہ کلمات پہ کفر کا فتویٰ دیا تو آپ اعلیٰ حضرت کو بول رہے ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھو نا۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ خود حق تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نبیوں کے خاتم ہیں، کمال تشویش ہوئی کہ ہائے فضیلت مختصر ثابت ہوئی جاتی ہے۔ جب اس کے ابطال کا کوئی ذریعہ دین اسلام میں نہ ملا تو فلاسفہ معدیین کی طرف رجوع کیا، فلسفیوں کی طرف، اور امکان ذاتی کی شمشیر دو دم شمشیر لے کر ان سے لے کر میدان میں آ کھڑے ہوئے غیروں سے۔ افسوس ہے اس دھن میں یہ بھی نہ سوچا کہ معتقدین سادہ کو انتظار اس خاتم فرضی کا کس قدر کیوں جھکائے گا۔ مقلدین سادہ کے دنوں پہ اس تقریر ماخوذی کا اتنا تو ضرور اثر ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کس قدر شک پڑ گیا، شک تو ڈال دیا۔ گو دقائق ماخولی کو نہ سمجھے ہوں، چنانچہ بعد اتباع نے اس بنا پر الف و لام خاتم النبیین سے یہ بات بنائی کہ حضرت النبیوں کے خاتم ہیں جو گزر چکے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ ہوا، قادیانی پیدا ہوا ان کی وجہ سے، دیوبندیوں کی وجہ سے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ جو انبیاء پیدا ہوں گے ان کا خاتم کوئی اور ہوگا، معاذ اللہ۔ اس تقریر نے کہاں تک پہنچا دیا کہ قرآن کا انکار ہونے لگا۔ ذرا سوچئے تو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو خاتم نبی ہونے میں یہ احتمالات نکالے جاتے تو کس قدر حضرت پر شاق ہوتا۔ حضرت عمر کا ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے، حضرت عمر توریت کا ایک حصہ لے کر آئے تو سرکار ناراضگی کا اظہار کیے۔ وہ واقعہ چھوڑتا ہوں، اس پر حضرت بانی جامع نظامیہ کیا لکھ رہے ہیں یہ دیکھیے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی با اخلاص کی صرف اتنی حرکت اس قدر ناگوار طبائع غیور ہوئی، سمجھ میں آ رہی بات، ناگوار ہوئی، تو کسی زید و عمر کی اس تقریر سے جو خود خاتمیت میں شک ڈال دیتی ہے کیسی اذیت پہنچتی ہوگی۔ کیا یہ ایذا رسانی خالی جائے گی؟
ہرگز نہیں. حق تعالیٰ نے اب دیوبند کو فتویٰ دے رہے ہیں حضرت، یہ دو. ہرگز حق تعالیٰ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، لعنت کرے گا ان کو اللہ دنیا اور آخرت میں، اور مہیا کر رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب. کیا بول دیے؟ لعنت بول دیا ہوگا. اب بولیے دیوبندیوں کی مخالفت کیے کہ نہیں کرے؟ ہاں، اب ایک نیا شاخسانہ پیدا کر رہے ہیں. اعتدال، کسی کو برا نہیں بولنا. تو حضرت اعتدال ہے. آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ برا نہیں، کسی کو نہیں بولنا، کسی کو وہ نہیں کرنا. وہ ہے ابتدائی صفحے پہ، 2 صفحے پہ حضرت لکھے ہیں، سن لیجئے. یہ معاب لدنیہ اور شرح زرخانی سے بھی یہ روایت آپ نے لی ہے. حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ سے جب آن صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس وقت کی یہ حالت تھی کہ حضرت کے آگے آگے ابن رواحہ، بہت بڑے شاعر ہیں حضرت کے، یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: ہٹو اے اولاد کفار حضرت کے راستے سے، آج ہم تم کو حضرت کی کتاب کے حکم پر وہ مار ماریں گے کہ سروں کو گردنوں سے جدا کر دیں گے اور دوست کو دوست سے بھلا دیں گے. دیکھیں سرکار کے سامنے یہ اشعار پڑھے. ابن بڑی شدت تک کسی کو برا نہیں بولنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اور حرم میں تم اشعار پڑھتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. کہ ان کے اشعار کافر کے دلوں میں تیر سے جل کر سرایت کرتے ہیں. چھوڑ دو، کافروں کے دلوں میں تیر بن کے چبھ رہی ہے، چبھاؤ کافروں کو. یہ منشا رسول ہے. اور یہاں عاشقوں کو قاتل بولنے سے بول رہے ہیں لوگ، ان کو بہت بڑے عالم، ان کو بہت بڑے لیڈر مان رہے ہیں. اور سرکار یہ کہہ رہے ہیں. اس پر بانی جامع نظامیہ نے لکھا ہے، حضرت بانی جامع نظامیہ نے لکھا ہے کہ ایمان والے تلوار سے اور زبان سے جہاد کرتے ہیں. قسم اللہ تعالیٰ کی، کفار کے مقابلے میں تمہارا شعر پڑھنا مثل تیر اندازی کے ہے. ابن عبد البر نے استیاب میں لکھا ہے کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کی کہ شعر کے باب میں کیا حکم ہے. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شک مومن اپنی تلوار سے اور زبان سے جہاد کرتا ہے. الحاصل، اب بانی جامعہ فرمانے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان مخالفین کے جوابات میں، جو سرکار کے گستاخ کے جوابات میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقید سے شان کرتے ہیں بے ادب لوگ. اشعار کا لکھنا جہاد لسانی ہے جو تیر کا کام کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس کتاب میں التزام اس امر کا کیا گیا ہے کہ حتی الامکان احادیث و آثار کا مضمون لکھا جائے، مگر کہیں کہیں بطور نکات کے اور مضامین بھی جو بالکل ہے بڑھا دیے گئے ہیں. یعنی گستاخوں کو جواب دینا بانی جامع نظامیہ کے نزدیک جہاد لسانی ہے. یہی بات ہم نے بانی جامعہ کی کتابوں سے سیکھی ہے، وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. اب آپ بھی ہماری مہم میں شامل ہو جائیے، بانی جامعہ کے منشے کو پورا کیجیے، ناموس رسالت کے لیے کوشش کیجیے. آج ساری دنیا میں سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے تو کم سے کم ہم زبان سے تو ان کا جواب دیں. اتنا بھی نہیں ہو سکتا. یہ منشا حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بہت مزید باتیں ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، آپ آتے رہیے، انشاءاللہ میں سناتے رہوں گا. اور تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے. نماز کے بعد آپ تبرک جو ہے کھا کر تشریف لے جائیے، کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام.